کون سا چنا ہے؟ اللہ اکبر، بہت افسوس کی بات ہے اگر کوئی بندہ ممبئی کا راستہ پکڑ کر دعویٰ کرے کہ میں نے جانا کلکتہ ہے تو لوگ مذاق اڑائیں گے، کتنا پاگل ہے، کتنا بے وقوف ہے، ممبئی کے راستے پہ چل کے کلکتہ جانے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ آپ بتائیں جب ممبئی کے راستے پہ چلنے والا کلکتہ نہیں پہنچ سکتا تو جہنم کے راستے پہ چلنے والا جنت میں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ہم نے راستہ کون سا چنا ہے؟ جہنم کا راستہ چنا ہے، اس لیے کہ نشہ جو کر رہے ہیں وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں، جو حرام روزی کما رہے ہیں وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں، جو شراب پی رہے ہیں وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں، جو جھوٹ بول رہے ہیں وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں، جو فجر کی نماز میں نہیں اٹھتے وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں، جو عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈال رہے ہیں وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں، جو اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر رہے ہیں وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں، جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں، جو پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کرتے وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں، جو اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتے وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں۔ راستہ تو جہنم کا چنے ہو، جنت میں کیسے پہنچو گے؟ اپنے ساتھ مذاق کر رہے ہو میرے بھائی، اپنے آپ کے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ شیطان نے فکر کو اغوا کر لیا، ہمیں شیطان نے لوٹ لیا۔ آؤ جنت کے راستے پر چلیں۔ جنت کا راستہ کون سا ہے؟ عقیدے کے معاملے میں صرف اور صرف اہل سنت کا راستہ، اہل جنت کا راستہ نقاب میں ہے، نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، غضب سے ان کے خدا بچائے جلال باری عتاب میں ہے، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی آور، بتا دو آ کر میرے پیغمبر کے سخت و مشکل جواب میں ہے، خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ آج کی یہ محفل صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہندوستان میں کوئی ریاست ایسی نہیں رہی یا کوئی بڑا شہر ایسا نہیں رہا جہاں میں نہ گیا ہوں، لیکن بنگال والے جس انداز میں درود شریف پڑھتے ہیں یہ ہندوستان میں میں نے کہیں اس طرح درود شریف پڑھتے نہیں دیکھے۔ مجھے آپ کا یہ درود شریف پڑھنا بہت پسند آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کی نسلوں کو عطا فرمائے۔ جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو جہنم کی آگ جلا رکھی ہے، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز، یہ جو دنیا کی آگ ہے اس سے 70 درجہ زیادہ اس میں حرارت ہے، اس میں تیزی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس آگ کا ایندھن لکڑی نہیں ہے، اس آگ کا ایندھن کوئلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اس آگ کا جو جہنم کی آگ ہے وہ انسانوں سے جلتی ہے، وہ انسانوں سے بھڑکائی جائے گی، وہ پتھروں سے بھڑکائی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم کی آگ کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں 1000 سال تک اللہ نے جب جہنم کی
की आग को भड़काया है तो वो सुर्ख हो गई यानी लाल हो गई। जरा गौर फरमाएं, औरतें चूल्हा सुलगाती हैं तो हरारत का आलम क्या होता है, हम चूल्हा जलाते हैं तो हरारत का आलम क्या होता है। जिस जहन्नम को 1000 साल तक अल्लाह ने भड़काया हो, अल्लाह की ताकत का अंदाजा करो, अल्लाह की कुव्वत का अंदाजा करो। जिस अल्लाह ने 1000 साल तक जहन्नम की आग को भड़काया हो, उस जहन्नम की आग की हरारत का आलम क्या होगा, उसकी तेजी का आलम क्या होगा। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, 1000 साल तक के जहन्नम की आग को भड़काया गया, वो सुर्ख हो गई, वो लाल हो गई। फरमाते हैं फिर मजीद 1000 साल तक यानी 2000 साल तक भड़काया गया, वो सफेद हो गई। फिर फरमाया 1000 साल और यानी 3000 साल तक जब उसको भड़काया गया तो वो काली हो गई, वो सियाह हो गई। अब जहन्नम की आग में कोई रोशनी नहीं है, जहन्नम की आग में कोई उजाला नहीं है। अल्लाह अकबर, जिस पे पत्थर डाले जाएं तो पिघल जाएं, जिस पे पहाड़ डाले जाएं तो पिघल जाएं। जरा गौर करें मेरे भाइयों, और अगर बहनें भी मौजूद हैं, माएँ भी मौजूद हैं, उनसे मैं तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, जिस पे पहाड़ पिघल जाएंगे, जिस पे पहाड़ पिघल जाएंगे, उस पे हमारे जिस्म का क्या होगा। हमारा जिस्म तो दुनिया की आग से भी जल जाता है, हमारा जिस्म तो दुनिया की आग से भी पिघल जाता है। ये दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा तेज और तर्रार वो जहन्नम की आग। अल्लाह अकबर, जो आग अल्लाह अल्लाह ऐसी दर्दनाक और खतरनाक आग है जिस पे पहाड़ पिघल जाए। अल्लाह अकबर, उस पे हमारे जिस्म का क्या बनेगा। ऐसी आग से बचने के लिए अल्लाह हमें हुक्म दे रहा है कि तुम भी जहन्नम की आग से बचो, अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। यानी तुम ऐसे काम मत करना, ऐसे रास्ते पे न जाना जिस रास्ते पे चलकर तुम जहन्नमी बन जाओ। अल्लाह ने 2 रास्ते हमें बताए हैं, एक रास्ता वो है जो जन्नत की तरफ जाता है, एक रास्ता वो है जो जहन्नम की तरफ जाता है। अल्लाह अल्लाह अंदाजा फरमाए, मुझे बताइए अगर कोई बंदा कितना भी मुत्तकी हो, कितना भी दानिश्वर हो, कितना ही अक्लमंद हो, अगर वो मुंबई के रास्ते पे जा रहा है तो क्या कभी वो कलकत्ता पहुंच सकेगा। और अगर वो कलकत्ता के रास्ते पे जा रहा है तो क्या वो मुंबई पहुंच सकेगा। नहीं नहीं। अब आप मुझे बताओ हमने कौन सा रास्ता चुना है, हमने कौन सा रास्ता चुना है। अल्लाह अकबर, हमने कौन सा रास्ता चुना है। यहाँ जितने बैठे हुए हैं मैं तो दुआ करता हूँ सिर्फ ये बैठे हुए नहीं बल्कि अल्लाह मेरे आका की पूरी उम्मत को जन्नत अता करे। इसलिए कि अगर अल्लाह महबूब की सारी उम्मत को जन्नत दे तो हमारा बिगड़ता क्या है, उसके करम की बात है। ऐसा तो नहीं कि वो अपने बंदों को जब ज्यादा बंदों को जन्नत देगा तो मेरे लिए कोई कमी हो जाएगी। उसकी जन्नत में कोई कमी नहीं है, उसकी जन्नत बहुत वसी है, उसकी जन्नत बहुत बड़ी है। लेकिन मेरे भाइयों हमने कौन सा रास्ता चुना है। सब जन्नत के मुतलाशी है, सब जन्नत से मोहब्बत करते हैं, सब जन्नत में जाना चाहते हैं, मगर जन्नत में जाने के लिए रास्ता तो कोई चुनना पड़ेगा। रास्ता कौन सा चुना है। अल्लाह अकबर, बहुत अफसोस की बात है अगर कोई बंदा मुंबई का रास्ता पकड़कर दावा करे कि मैंने जाना कलकत्ता है तो लोग मजाक उड़ाएंगे, कितना पागल है, कितना बेवकूफ है, मुंबई के रास्ते पे चल के कलकत्ता जाने का ख्वाब देख रहा है। आप बताएं जब मुंबई के रास्ते पे चलने वाला कलकत्ता नहीं पहुंच सकता तो जहन्नम के रास्ते पे चलने वाला जन्नत में कैसे पहुंच सकता है। हमने रास्ता कौन सा चुना है, जहन्नम का रास्ता चुना है। इसलिए कि नशा जो कर रहे हैं वो जहन्नम का रास्ता चुनने वाले लोग हैं, जो हराम रोजी कमा रहे हैं वो जहन्नम का रास्ता चुनने वाले लोग हैं, जो शराब पी रहे हैं वो जहन्नम का रास्ता चुनने वाले लोग हैं, जो झूठ बोल रहे हैं वो जहन्नम का रास्ता चुनने वाले लोग हैं, जो फजर की नमाज में नहीं उठते वो जहन्नम का रास्ता चुनने वाले लोग हैं, जो औरतों पर पाप की नजरें डाल रहे हैं वो जहन्नम का रास्ता चुनने वाले लोग हैं, जो अपनी औलाद की सही तरबियत नहीं कर रहे हैं वो जहन्नम का रास्ता चुनने वाले लोग हैं, जो अपने माँ बाप की नाफरमानी कर रहे हैं वो जहन्नम का रास्ता चुनने वाले लोग हैं, जो पड़ोसियों का हक अदा नहीं करते वो जहन्नम का रास्ता चुनने वाले लोग हैं, जो अपनी बीवी का हक अदा नहीं करते वो जहन्नम का रास्ता चुनने वाले लोग हैं। रास्ता तो जहन्नम का चुने हो, जन्नत में कैसे पहुंचोगे। अब
اپنے ساتھ مذاق کر رہے ہو میرے بھائی، اپنے آپ کے ساتھ مذاق کر رہے ہو. شیطان نے فکر کو اغوا کر لیا، ہمیں شیطان نے لوٹ لیا. آؤ جنت کے راستے پر چلیں. جنت کا راستہ کون سا ہے؟ عقیدے کے معاملے میں صرف اور صرف اہل سنت کا راستہ اہل جنت کا راستہ ہے. نماز کا راستہ جنت کا راستہ ہے. ولیوں کی محبت کا راستہ جنت کا راستہ ہے. اہل بیت کی محبت کا راستہ جنت کا راستہ ہے. صحابہ کا راستہ محبت کا راستہ جنت کا راستہ ہے. رمضان کے روزوں کا راستہ جنت کا راستہ ہے. سچ بولنا جنت کا راستہ ہے. نگاہوں کی حفاظت کرنا جنت کا راستہ ہے. میرے امام کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا وہ کیا پہن سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. لہر میں عشق رکھے شہداغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں میرے بھائی جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے. اللہ کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکے گا. جہنم میں اتنے خطرناک عذاب، ایسے ایسے عذاب ہیں جہنم کے اندر. اللہ کے رسول نے اس کو دیکھ کر بیان، حضور نے شب معراج دیکھ اور بیان فرمایا جہنم کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکتا. بہت سی باتیں میں بیان نہیں کر سکوں گا کیونکہ میرے پاس 1 گھنٹے کا وقت تھا جس میں سے 15 سے 20 منٹ جا چکے. تھوڑی دیر میں نے آپ کے سامنے بات کرنا ہے لیکن آپ توجہ سے سننا، غور سے سننا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج جب جہنم کو دیکھا تو اس میں بہت سے عذاب دیکھے. مثلا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو خون اور پیپ کے دریا میں گوتا لگا، کھولتا ہوا خون ہے جہنم کے اندر، کھولتا ہوا پیپ اور خون ہے اور وہ اسی کے اندر ڈبکیاں لے رہے ہیں. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حرام کھایا کرتے، حرام کا لقمہ کھاتے تھے. آج لوگ لاٹھی کھیلتے ہیں، لوگ کیرم کھیلتے ہیں، لوگ جوا کھیلتے ہیں، لوگ تاش کے پتے کھیلتے ہیں، لوگ شرطیں لگاتے ہیں. قرض کے جوا کی جتنی قسمیں علماء نے بیان کی ہے سب حرام. حرام طریقے سے جو بھی روزی کماؤ گے جہنم کے اندر خون اور پیپ کے دریا کے اندر ڈبائے جاؤ گے. اور جو ایک لقمہ حرام کا کھائے 40 دن تک اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا. اگر اسی حالت میں وہ مر جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیتا ہے. آج لوگ موبائل چوری کر رہے ہیں، کسی کی زمین پہ قبضہ کر رہے ہیں، لوگ جھوٹ بول کے کما رہے ہیں، دھوکہ دے کے کما رہے ہیں، مال میں ملاوٹ کر کے کما رہے ہیں. اپنے مذہب میں اس کی گنجائش نہیں. حلال سے کماؤ، حلال میں برکت ہے، برکت. اللہ نے حرام میں برکت نہیں رکھی، اللہ نے حلال میں برکت رکھی. حرام کمانے والے کے پاس مال زیادہ آ سکتا ہے مگر اس کو کبھی سکون نہیں رہے گا. شور نہیں کرے گا. کتنے اچھے سے سب پورا مجمع سن رہا ہے، یہ چند بھائی شور کر رہے ہیں. سن لو بھائی تھوڑی دیر سن. اتنی محنت سے ہزاروں لوگ آپ جمع کرتے ہو، ایک دو آدمی چلا کر کے پوری محفل کا مزہ کیا. کوئی بات اطمینان سے سن. میں بیٹھتا ہوں بیٹھے سے ایک بار سب درود شریف پڑھ لیں. اللہم سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد. مذہب میں حلال ہمارے لیے لازم ہے. طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان پہ حلال کا طلب کرنا فرض ہے. حلال کی برکت ہے. آپ دیکھو
فرعون نے حرام اور نمرود نے حرام کام کیے. آج نہ فرعون ہے نہ نمرود ہے نہ اس کی دولت ہے, لیکن حضرت عثمان غنی نے حلال کے ذریعے سے روزی کمائی. عثمان غنی دنیا سے چلے گئے مگر حضرت عثمان کی دولت آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے. سبحان اللہ. بے شک. آپ جب تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. آپ جب مدینہ منورہ جاتے ہو تو حضرت سیدنا عثمان غنی نے جو ان کے مال سے جو حرم کے لیے بلڈنگیں وقف کی گئی ہے, آج لکھا ہوا ہے کہ حضرت عثمان کی طرف سے یہ بلڈنگ حرم کے لیے وقف ہے. یعنی دولت عثمانی آج بھی موجود ہے. سچائی سے کماؤ, دیانتداری سے کماؤ, حلال سے کماؤ, تھوڑی دیر میں ترقی ہوگی لیکن ایسی ترقی ہوگی کہ وہ ترقی کبھی ختم نہیں ہوگی. حرام کے ذریعے سے جلدی جلدی ترقی ہوگی لیکن اس کے بعد آپ کو سکون نہیں ملے گا. حرام جتنی تیزی سے آتا ہے اتنی تیزی سے چلا جاتا ہے. اس لیے حلال ہمیشہ باقی رہنے والا ہے, حرام ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہے. اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم کے اندر میں نے پورا پیپ کے دریا میں حرام کھانے والوں کو ڈوبتے دیکھا, ان کو ڈبکیاں لیتے دیکھا. اس کے بعد میرے آقا اور تم سب کے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت مالک کے کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو جن کے ناخن لوہے کے ہیں, لوہے کے ناخن ہیں اور لوہے کے ناخن سے وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں, اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ اندازہ کریں اگر کسی کے ناخن ہو اور ناخن ہمارے اپنے ناخن ہوتے ہیں, ہم اس سے کھجا لیتے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے, زخم ہو جاتا ہے. لیکن ان ناخن کی بجائے, انسانی ناخن کی بجائے اگر کسی کے ناخن لوہے کے ہو جائیں, کسی کے ناخن جو ہے لوہے کے ہو جائیں, تانبے کے ہو جائیں, پیتل کے ہو جائیں اور وہ اپنے منہ کو نوچے, اپنے سینے کو نوچے, اس کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ سنا تو حیران رہ گئے. اور جب میرے آقا نے فرمایا یہ منظر میں نے دیکھا تو میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر چغل خوری کیا کرتے تھے, یعنی اندر کی بات ادھر لگایا کرتے تھے اور لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے, یعنی پیٹ پیچھے لوگوں کی برائی بیان کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. آج یہ دونوں چیزیں ہمارے درمیان عام ہیں. پہلے عورتیں غیبت کرتی تھی, اب مرد بھی غیبت کرتے ہیں. پہلے عورتیں چغلیاں کرتی تھی, اب مرد بھی چغلیاں کرتے ہیں. ادھر کی بات ادھر لگانا اس کو چغلی کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں چغل خوروں پر اللہ نے جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے, جو ادھر سے سن کے ادھر لگاتے ہیں, ادھر سے سن کے ادھر لگاتے ہیں, مسلمانوں میں جدائی پیدا کرتے ہیں, مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرتے ہیں. میاں بیوی میں اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے چغل خوری کی وجہ سے. بھائی بھائی میں دوریاں پیدا کی جاتی ہے چغل خوری کی وجہ سے. پیر پیر میں دوریاں پیدا کی جاتی ہے چغل خوری کی وجہ سے. عالم عالم میں دوریاں پیدا کی جاتی ہے چغل خوری کی وجہ سے. اگر چغل خوری بند ہو جائے تو امت کے 90% جھگڑے ختم ہو جائیں. یاد رکھو ہمیں جوڑنے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے, ہمیں توڑنے کے لیے نہیں بھیجا. اللہ کو توڑنا پسند نہیں ہے, اللہ کو جوڑنا پسند ہے. جو اللہ کے بندوں کو جوڑا کرتے ہیں اللہ ان کو اپنی رحمت سے جوڑ لیتا ہے. جو اللہ کے بندوں کو توڑا کرتے ہیں اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے. تفسیر خزائن العرفان کے اندر علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور پھوٹ پیدا کرے وہ شیطان کی اولاد ہے. اللہ کا رسول اس کا ایکو کم کر دو تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمانوں کے درمیان جدائی اختلاف پیدا کرے, فتنہ پیدا کرے, لڑائے مسلمانوں کو آپس میں لڑائے, وہ شیطان کی اولاد ہے, وہ شیطان کی ذریت سے. دو دوستوں کے درمیان پھوٹ نہ ڈالو, دو بھائیوں کے درمیان پھوٹ نہ ڈالو, یہ چغل خوری کی نحوست ہے. اللہ کے رسول نے منع فرمایا. اور جو چغلی سے بچے گا یعنی ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر کرنے سے بچے گا, انعام کیا ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ بہت خوبصورت واقعہ لکھتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو مار پیٹ کر کے کنویں میں ڈال دیا اور ان کا کرتا اتارا اور بکری ذبح کر کے کرتے کو بکری کے خون میں بھگو کر کے روتے ہوئے آئے اور اپنے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا.
اور ثبوت کے طور پہ بھیڑیا بھی پکڑ کے لائے کہ یہی بھیڑیا کھایا, یہی نالائق کمبخت اس نے کھایا. یوسف یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کو دیکھا اور بھیڑیے سے کہا, او بھیڑیے, تجھے میرے معصوم پہ رحم نہیں آیا؟ اتنا خوبصورت سا میرا ننھا یوسف تو کھا گیا, تجھے شرم نہ آئی, تجھے خیال نہ رہا؟ انبیاء جانوروں کی باتیں سمجھتے ہیں اور جانور انبیاء سے باتیں کرتے ہیں. حضرت یعقوب نبی تھے تو بھیڑیے نے کہا, اے اللہ کے پیغمبر, آپ بھی نبی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کا یوسف صدیق بھی نبی ہے, اور جانوروں پر اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ وہ نبی کا جسم کھائے. کوئی جانور کبھی نبی کا جسم نہیں کھا سکتا, کوئی جانور کبھی نبی کا جسم نہیں کھا سکتا. زمین پر بھی حرام ہے کہ نبی کا جسم کھائے, اور جانور پر بھی حرام ہے کہ نبی کا جسم کھائے. میں نے آپ کے معصوم یوسف صدیق کو نہیں کھایا. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا, پھر میرے بیٹے کا کیا ہوا جب تم نے نہیں کھایا؟ کہا, مجھے سب پتا ہے کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا, مجھے سب پتا ہے. تو یہ اب بیٹے تو کھڑے تھے, وہ سمجھ نہیں رہے تھے کیونکہ یہ جانور بات کر رہا تھا یعقوب علیہ السلام سے. تو جانور سے کہا, بھیڑیے سے, جب تجھے سب پتا ہے تو بتا میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا. کہا, پتا ہے مگر میں بتاؤں گا نہیں, اگر بتاؤں گا تو یہ چگلی ہوگی, چگلی, اور اللہ کو چگل خور پسند نہیں ہے. سبحان اللہ. میں بھیڑیا ہوں. اللہ, یا رسول, یا رسول, یا علی مولا, یا علی مولا. میں بھیڑیا ہوں مگر چگل خور نہیں ہوں, ادھر کی بات ادھر کرنے والا نہیں ہوں. میں چگلی نہیں کرتا تاکہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے درمیان جدائی پیدا ہو, نفرتیں پیدا ہو. یہ کام میں نے نہیں کرنا. اللہ کو اس بھیڑیے کی ادا اتنی پسند آ گئی کہ بتا دیا گیا اصحاب کہف کا کتا جیسے جنت میں جائے گا, ویسے حضرت یوسف علیہ السلام کا بھیڑیا بھی جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. اللہ, یا رسول اللہ, یا جیسے حضرت اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا, امام غزالی لکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کا بھیڑیا بھی جنت میں جائے گا. مجھے بتاؤ, اگر بھیڑیا چگل خوری سے بچ جائے تو اللہ اس کو جنت عطا کرتا ہے, اگر رسول اللہ کے غلام چگلی سے بچ جائیں تو اللہ ان کو جنت کیوں نہیں عطا فرمائے؟ سبحان اللہ. چگل خوری نہ کرے. یا رسول, میرے عزیز, میرے بھائیوں, آج ہمارے گھر میں جو نفرتوں کا ماحول ہے, ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے, اس کی سب سے بڑی وجہ چگلیاں ہیں. چگل خوری سے, ادھر کی بات ادھر کرنے سے دوستوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہے, ماں باپ کے درمیان اور بچوں کے درمیان دوریاں پیدا ہوتی ہے, بہنوں کے درمیان دوریاں پیدا ہوتی ہے. بلکہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اگر مسلمان کو ملانے کے لیے, اگر مسلمان کو دوسرے مسلمان سے ملانے کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑے تو بول دو. وہ سچ جو مسلمانوں میں جدائی پیدا کرے, اس کی بجائے وہ جھوٹ جو مسلمانوں کو ایک دوسرے سے ملا دے. سبحان اللہ. اس کی حیثیت جھوٹ کی نہیں ہے. جیسے دو دوست لڑ رہے ہوں اور آپس میں لڑ رہے ہوں تو تیل ڈالنے کے لیے یہ نہ کہو ہاں وہ تو تیری برائی کرتا تھا, یہ کیوں کہتے ہو, دور ہو جائیں گے. اس سے بہتر یہ کہو, یار تو اس کے بارے میں غصے میں ہے, وہ تو تیری بڑی تعریف کرتا ہے, تیرے پیٹ پیچھے محبتوں کا اظہار کرتا ہے, ملا دو. اللہ کو ملانا, جو دو مسلمانوں کو آپس میں ملاتے ہیں, اللہ ان کو احد پہاڑ سونا خیرات کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. لوگ تو میاں بیوی میں نفرت ڈالنے کے لیے قصے گڑھتے ہیں, جھوٹ کرتے ہیں. آج ہر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. چگلی پہ کنٹرول کرو. اور پھر غیبت بزدل لوگ کرتے ہیں. غیبت بزدل لوگ کرتے ہیں. غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ کسی کے پیٹ پیچھے اس کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ اگر اس کے سامنے کہی جائے تو اس کا دل دکھے. یہ غیبت کیا ہے؟ الغیبت اشد من الزنا, کہ زنا سے بھی برا کام ہے غیبت کرنا. پیٹ پیچھے کسی کی برائی مت کرو, بلکہ حدیث پاک میں آیا ہے جو کسی کی برائی کرتا ہے, غیبت کرتا ہے, گویا وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے.
قیامت کے دن ان کے سامنے مردہ بھائیوں کا گوشت رکھا جائے گا، لوگ کھاؤ۔ کھا سکو گے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت؟ ہے کسی میں ہمت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی؟ مگر غیبت کرنے والوں کو ان کے مردہ بھائی کا گوشت کھلایا جائے گا۔ کیوں غیبت کرتے ہو؟ شیطان نے تمہیں غیبت میں مبتلا کر دیا۔ دنیا دار تو دنیا دار ہم دیکھ رہے ہیں جنہیں مذہب کے ٹھیکیدار ہونے کا دعویٰ ہے، آج وہ طبقہ بھی شیطان کا اہل کار بنا۔ مسجد میں بیٹھ کے غیبتیں ہو رہی ہے، مدرسوں میں بیٹھ کے غیبتیں ہو رہی ہے، جلسوں کے اندر غیبتیں ہو رہی ہے۔ ارے اتنا کہنا کسی کے پیٹ پیچھے کہ اس کی آستین تو بڑی لمبی تھی، بزرگوں نے کہا یہ بھی غیبت میں شمار ہو سکتا ہے۔ اس کی ناک تو بڑی چپٹی ہے، یہ بھی غیبت میں شمار ہو سکتا ہے۔ اس کا کرتا تو بڑا لمبا ہے، یہ بھی غیبت میں شمار ہو سکتا ہے۔ اس کا قد تو بڑا ناٹا ہے، یہ بھی غیبت میں شمار ہو سکتا ہے۔ اور غیبت زنا سے بدتر ہے، اور غیبت کرنے والوں کو بھی جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ بہت اتراتے ہو جنتی ہونے پر، رسول اللہ نے اعلان کر دیا غیبت کرنے والوں کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ امام حسن بصری کہا کرتے تھے کہ جو کسی کی غیبت کرتا ہے اپنی نیکی اس کے نامہ اعمال میں ڈالتا ہے اور اس کا گناہ اپنے نامہ اعمال میں لیتا ہے۔ یعنی اپنی نیکی تم کر رہے ہو، ٹرانسفر کسی اور کے کھاتے میں کر رہے ہو، اور اس کا گناہ اپنے نامہ اعمال میں لے رہے ہو۔ تو امام حسن بصری کہتے تھے اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے ماں باپ کی غیبت کرتا۔ کیوں؟ تاکہ میری نیکیاں میرے ماں باپ کے نامہ اعمال میں چلی جائیں۔ مگر چونکہ غیبت کرنا حرام ہے تو میں ماں باپ کی بھی غیبت نہیں کر سکتا، کیونکہ غیبت کرنا حرام ہے۔ ذرا غور کریں، آج غیبت عام ہو رہی ہے۔ کسی کے پیٹ پیچھے، میں کہتا ہوں کسی کے پیٹ پیچھے کسی کی بات کرنے سے اچھا ہے کہ اتنی دیر تک ہم کلمہ شریف پڑھ لیں، اتنی دیر تک ہم درود شریف پڑھ لیں۔ آج ہمارے چہروں پہ نور کیوں نہیں ہے؟ غیبت کیوں ہے؟ مشرکوں کے منہ میں اور مسلمانوں کے منہ میں کتنا فرق ہے؟ ذرا دیکھو اپنا منہ آئینے میں جا کے دیکھو۔ ایک دور وہ تھا کہ لوگ مسلمانوں کے چہرے دیکھ کے مسلمان ہوتے تھے۔ آج ہمارے چہرے پہ وہ رونقیں نہیں ہیں، مومنانہ رونقیں نہیں ہیں۔ کاسمیٹک آئٹم استعمال کر رہے، خوبصورت داڑیاں رکھ رہے، خوبصورت ٹوپیاں پہن، لیکن وہ رونق نہیں ہے جو کبھی حضور غوث العظم دستگیر کے چہرے پہ دیکھی گئی، سبحان اللہ، جو کبھی سرکار غریب نواز کے چہرے پہ دیکھی گئی، جو کبھی امام اعظم کے چہرے پہ دیکھی گئی، جو حضرت محبوب الہی کے چہرے پہ دیکھی گئی۔ میرے بھائی اپنے وقت کا صحیح استعمال کرو۔ اور کتنی بڑی بات کہہ دی گئی کہ غیبت زنا سے بری چیز ہے۔ زنا سے بچتے ہو تو غیبت سے کیوں نہیں بچتے؟ اور ایک بات یہ بھی، لوگ اتنے متقی ہو گئے، سو کال متقی، کہ ساری غیبت کرنے کے بعد آخری میں کہتے اللہ توبہ، ہم غیبت کرنے کے لیے تھوڑی کہہ رہے تھے، ہم تو ایسی بات بتانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ تو اگر پیشاب کو شربت کہہ کے پیو گے تو کیا وہ پیشاب شربت ہو جائے گا؟ ساری غیبت کہہ کے بھی آخری میں کہتے ہو کہ ہم تو غیبت نہیں کر رہے تھے۔ عورتوں کی عادت خاص طور پہ پوری رات بیٹھ کے غیبتیں کرے گی اور کہے گی اللہ توبہ استغفار، ہم تھوڑی غیبت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ ہم کو بھی معاف کرے، اس کو بھی معاف کرے، ہم نے تو ایک دوسرے کو بتانے کے لیے کہا۔ اپنے زمانے کی رابعہ بننے والیوں، اس طریقے کے جھوٹ اور مکر سے کام نہیں چلتا۔ تم شوہر کے ساتھ مکاری کر سکتے ہو، اللہ کے ساتھ مکاری نہیں کر سکتے۔ تم دنیا کے ساتھ مکاری کر سکتے ہو، رب کی بارگاہ میں کسی کا مکر نہیں چلتا۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں، تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جہنم کے اندر مختلف لوگوں کو دیکھا، میں نے آپ کو بھی بتایا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے مرد اور عورتیں ہیں کہ جن کو جہنم کے اندر ابالا جا رہا ہے، جن جہنم کی آگ جوش دی جاتی ہے تو اوپر اٹھ کر کے آتے ہیں، پھر نیچے گر جاتے ہیں، ان کی چمڑیوں کو آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے ان کو چلانے کی آواز سنی، اتنا چلا رہے تھے کیونکہ ان کی چمڑی کو آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ مرد اور عورتیں ہیں کہ جو سج دھج کے اس لیے نکلتے تھے، مرد اس لیے سج کے نکلتے تھے کہ عورتیں ان کو دیکھ کر ان کے مکر میں مبتلا ہو جائیں، اور عورتیں اس لیے سج دھج کے نکلتی تھی کہ مرد دیکھ کر کے ان کے چکر میں پڑ جائیں، یہ ایک دوسرے کو اپنے چکر میں پھنسانے کے لیے سجتے تھے۔ یعنی سجنا گناہ نہیں ہے، سنورنا گناہ نہیں ہے، اچھے بن ٹھن کے رہنا گناہ نہیں ہے، اس نیت سے سجنا سنورنا کہ عورتوں کو
اپنے جال میں پھانسے اور عورتیں اس نیت سے سجے سونے کہ مرد ہمیں دیکھیں اور ہمارے مکر میں مبتلا ہو جائیں، ایسے مرد اور عورتوں کی چمڑیوں کو آگ کی قینچی سے کاٹا جائے گا، ان کی چمڑیاں آگ کی قینچی سے کاٹی جائے گی۔ ذرا تصور میں تو لائیں، ایک ڈاکٹر آپریشن کرتے وقت بے ہوش کرتا ہے، سن کرتا ہے، اس کے بعد کتنی نزاکت سے کاٹتا ہے، پھر درد کی دوائیں دیتا ہے، جلن کی دوائیں دیتا ہے، اس کے باوجود بھی ہوش میں آنے کے بعد انسان بغیر پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتا ہے۔ جب جہنم کی آگ کی قینچی سے کسی کا جسم کاٹا جائے گا، نہ بے ہوش کیا جائے گا، نہ درد کی دوا ہوگی، نہ کوئی سن کیا جائے گا، اس وقت تو تڑپنے کا عالم کیا ہوگا۔ سجنے سے کس نے منع کیا؟ لیکن شادیوں میں اس لیے بن سنور کے جاتے ہو تاکہ لڑکیوں کو اپنے چکر میں پھانس لو، لڑکیاں اس لیے بن سنور کے جائیں تاکہ مردوں کو اپنی طرف مائل کریں۔ یہ اپنے مذہب کی تعلیم نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر آگ کے درخت ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہنم کے اندر آگ کے درخت ہیں اور آگ کے درختوں پر آگ کی شاخیں ہیں اور آگ کی شاخوں پر لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ جہنم کے اندر آگ کے درخت، تھوڑی توجہ غور کریں، ہو سکتا ہے شاید یہ اس حدیث پاک کا آخری عنوان ہو، آگے میں نہ پڑھ سکوں، لیکن توجہ آپ کی خاص، بہنوں کی بیٹیوں کی خاص توجہ آپ کی بھی۔ جہنم کے اندر آگ، آگ ہی آگ ہے، اس میں آگ کے درخت ہیں، آگ کی شاخیں ہیں اور آگ کی شاخوں میں کچھ انسان ہیں جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کا دل دکھایا کرتے تھے، جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کیا کرتے تھے، اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے، ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے باتیں کیا کرتے تھے، ماں باپ کے سامنے چلا چلا کر باتیں کیا کرتے تھے، ماں باپ کو ڈانٹا کرتے تھے، ماں باپ کو ستایا کرتے تھے۔ آج آپ دیکھیے اللہ اکبر، رسول پاک صاحب الاولاد مالک کونین شہنشاہ دارین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری چیزوں کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا اور بھی جہنم کا مشاہدہ بیان کیا، لیکن یہاں رک کر میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جن گناہوں کا میں ذکر کر رہا ہوں کیا ہم لوگ اس میں مبتلا نہیں ہیں؟ آج ماں باپ کو ڈانٹا جاتا ہے، ماں باپ کو جو ہے روب ان پر دبایا ڈالا جاتا ہے، ماں باپ کو اذیتیں دی جاتی ہے، ماں باپ کا دل دکھایا جاتا ہے۔ ارے وہ مذہب جس مذہب کے اندر کتے اور بکریوں کا بھی دل دکھانے کی اجازت نہیں دی گئی، آج اس مذہب کے ماننے والے لڑکے مذہب سے اتنا دور ہو گئے، لڑکیاں مذہب سے اتنا دور ہو گئی، اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، ان کو ڈانٹتے ہیں۔ اگر ماں باپ بیمار ہو جائیں اور ان کے دواخانے کا بل دینے کی بات آئے تو چار بیٹے ہیں، چاروں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، تیری ماں نہیں ہے تو بل دے، تیرا باپ نہیں ہے تو بل دے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی یاد رکھنا، اللہ اکبر، ماں باپ کی خدمت سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ ماں باپ سے خرچ کرنے سے زیادہ سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ مسجد بنانے میں اتنا ثواب نہیں ملتا، مدرسے بنانے میں اتنا ثواب نہیں ملتا، جلسوں میں چندہ دینے میں اتنا ثواب نہیں ملتا، کسی پر خرچ کرنے میں اتنا ثواب نہیں ملتا۔ سب سے زیادہ ثواب اگر کسی چیز میں ملتا ہے تو ماں باپ پہ خرچ کرنے میں ملتا ہے۔ ماں باپ پہ خرچ کرنے کا جو اجر ہے وہ کسی نیکی کا اجر نہیں بتایا گیا، یعنی کہیں بھی خرچ کرو وہ ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ کس میں خرچ کریں، اپنے مال کو کس میں خرچ کریں، تو اللہ نے پہلے نمبر پہ فرمایا تمہارے ماں باپ پہ خرچ کرو، سب سے پہلے نمبر پہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ آج ہم دوستوں پہ تو خرچ کرنا چاہیے، بچوں پہ تو خرچ کرنا چاہیے، بیوی پہ تو خرچ کرنا چاہیے، لیکن ماں باپ پہ خرچ کیوں نہیں کرتے؟ جب ماں باپ پہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے دل چھوٹا کرتے ہو۔ یاد رکھنا جو ماں باپ کی خوشی کے لیے ان پہ خرچ کرے گا اللہ اس کی نسلوں کو مالدار کرے گا، اللہ اس کی 7 پشتوں کو مالدار کرے گا، اس لیے کہ جو لمبی عمر چاہتا ہے وہ ماں باپ کی خدمت کرے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ماں باپ کی خدمت کرنے والے کی عمر صرف 3 دن رہ جاتی، ماں باپ کی خدمت کرنے والے کی عمر صرف 3 دن بچتی ہے، تو ماں باپ کی خدمت کی برکت سے اللہ اس 3 دن کو کبھی 3 سال بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کوئی ڈاکٹر عمر نہیں بڑھا سکتا، بڑے سے بڑا ڈاکٹر عمر نہیں بڑھا سکتا، بڑے سے بڑا عالم تعویذ دے کر عمر نہیں بڑھا سکتا،
لیکن یہ ماں باپ کی خدمت ہے. اگر مرنے میں صرف 3 دن بچے ہیں تو ماں باپ کی خدمت کی برکت سے اللہ 3 دن کی عمر کو 3 سال تک بڑھاتا ہے. سبحان اگر اللہ. خدمت اور زیادہ ہے تو صرف 3 سال نہیں بلکہ اللہ 30 سال تک بھی بڑھا دیتا ہے. اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں, اللہ کے سچے رسول فرماتے ہیں, فقی ابو اللہ سمرقندی اس حدیث کو لکھ رہے ہیں, حوالہ بھی نوٹ کرتے جائے, ایسے نہیں سمجھے کہ میں یوں ہی کہہ رہا ہوں, یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں. اتنے بڑے فقیہ امام الفقہا فقہ حنفی کی جب تاریخ مرتب ہوتی ہے تو فقی ابو اللہ سمرقندی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. وہ عظیم ہستی ہے فقی ابو اللہ سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے, لکھ رہے حدیث پاک کہ 3 دن کی عمر 3 سال میں بدل جاتی ہے, اور کبھی خدمت زیادہ ہوتی ہے تو 3 سال 30 سال تک پہنچ جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور اگر کوئی اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے, تکلیف پہنچاتا ہے, دل دکھاتا ہے, اذیت پہنچاتا ہے, اور اس کی عمر 30 سال ہوتی ہے تو اللہ 30 سال کو گھٹا کے کبھی 3 سال کر دیتا ہے. اور بدتمیزی کرتا ہے تو وہ 3 سال بھی 3 دن میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور انسان جلدی دنیا سے چلا جاتا ہے. غور فرمائیے, آج کے لڑکے بوڑھے ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھتے ہیں, ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. علماء آ جائیں, مشائخ آ جائیں, سادات آ جائیں, بزرگ آ جائیں, ان کے ہاتھ چومنے کے لیے ہزاروں کی بھیڑ جمع ہوتی ہے. اچھی بات ہے, ہم منع نہیں کرتے, بالکل منع نہیں. چومو سیدوں کے ہاتھ برکت ملے گی, چومو علماء کے ہاتھ برکت ملے گی, چومو پیروں کے ہاتھ برکت ملے گی. لیکن ان علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, کسی بھی بزرگ کا ہاتھ چومنے میں وہ برکت نہیں ہے جو تمہارے ماں باپ کے ہاتھ چومنے میں برکت ہے. سبحان اللہ. آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ ان بڈھے ماں باپ کو جو تم نے گھر کا کچرا سمجھا ہے, تمہارا سب سے بڑا مرشد تمہارے ماں باپ ہیں. تمہارے لیے کوئی دعا کر دے, اگر امین القادری دعا کر دے, یہ بزرگ لوگ دعا کر دے, اللہ چاہے تو دعا رد کرے, اللہ چاہے تو دعا کو قبول کر لے. اللہ کی مرضی پر ہے. اللہ سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ جب وہ یوسف علیہ السلام کے خواب کو پورا کرنے میں 50 سال لگاتا ہے, 50 سال گزارتے, بے نیاز ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا اثر ظاہر کرنے میں 50 سال لگاتا ہے, اس کی اپنی شان ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے لوط کی قوم پر عذاب نازل نہ فرما, تو اللہ کہتا ہے ابراہیم تو میرا خلیل ضرور ہے, تو میرا پیارا ہے, لیکن اس کی قوم کے لیے دعا نہیں کرنا, لوط کی قوم کے لیے دعا نہیں کرنا, میں نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا. ابراہیم خلیل جیسے کو دعا کرنے سے روک دیا جاتا ہے. دنیا میں 2 ہی ہستیاں ہیں جس کی دعا رد نہیں ہوتی. نمبر 1 سید الانبیاء کی دعا امت کے لیے, حضور کی دعا امت کے لیے. میرے نبی جب اپنی امت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ رد نہیں کرتا. عنایت کا جوڑا, اجابت کا صحرا, دلہن بن کے نکلی, دعائے محمد, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. سبحان اللہ. سب کی دعائیں اجابت تلاش کرتی ہیں اور میرے نبی کی دعا کو اجابت ڈھونڈتی نظر آتی ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. جس کی دعا کے لیے اجابت جھک جاتی ہے اس کو دعائے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ حضور کی دعا ہے. مگر وہی رسول فرماتے ہیں, آقا فرماتے جیسے مفہوم حدیث ہے, آقا فرماتے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں رد نہیں ہوتی, ویسے ماں باپ کی دعا ان کی اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی. سبحان اللہ. بے شک. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اتنی قیمتی دعائیں, اتنی قیمتی دعائیں چھوڑ کر کے کہاں بھٹکتے ہو؟ ماں باپ کی دعاؤں نے کسی کو ولی بنایا, ماں باپ کی دعاؤں نے کسی کو مالدار بنایا, بے شک. ماں باپ کی دعاؤں نے کسی کو کتنی بلندی پہ. حضرت اویس قرنی جو اویس قرنی بنے, یہ ماں کی دعا کی برکت ہے. مخدوم ماہیمی جو مخدوم بنے, ماں کی دعا کی برکت ہے. بایزید بستامی جن کے لیے حضرت جنید بغدادی کہا کرتے تھے کہ بایزید کو ولیوں میں وہ مقام حاصل ہے جو جبریل کو فرشتوں میں مقام حاصل ہے. یہ مقام حضرت بایزید بستامی کو کیسے ملا؟ ماں کی دعا کی برکت سے ملا. سبحان اللہ. بے شک.
ارے جن ماں باپ کی دعا سے ولایت مل جاتی ہے ان ماں باپ کی دعا سے روزی نہ ملے گی؟ روزی کے لیے بھٹکتے ہو، سب سے دعا کروا رہے ہو، ہیں؟ پنڈوا شریف جا رہے ہو دعا کروا رہے ہو، کچوڑا شریف جا رہے ہو دعا کروا رہے ہو، مارا شریف جا رہے ہو دعا کروا رہے ہو، اجمیر شریف جا رہے ہو دعا کروا رہے ہو، سب جگہ جاؤ کہیں منع نہیں ہے، لیکن تمہارے گھر میں جنت ہے، سبحان اللہ، تمہارے گھر میں محسوس کرو اللہ نے جنت تمہارے گھر میں اتاری ہے۔ تم تو ہرن کی طرح کر رہے ہو، جیسے ہرن کی ناک میں مشک ہے اور وہ پورا جنگل گھوم رہی ہے، کدھر ہے خوشبو کدھر ہے، وہ پاگل ہوئی ہرن۔ سب جگہ جاؤ لیکن پہلے اپنے ماں باپ کے قدموں پہ گرو، ان سے دعا لو۔ کسی خوبصورت سے خوبصورت انسان کو دیکھ کر وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھری پڑے ہوئے چہروں کو دیکھ کر ملتا ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں جو ماں باپ کا چہرہ دیکھے اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ بے شک، بس بات سمیٹ کو ختم کرتے ہوئے عرض کروں، اگر کچھ بننا چاہتے ہو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہم آئلہ محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کسی کو چڑھانے کے لیے کہتے ہو تو تم جانو تمہارا کام جانو، لیکن جس دل میں رسول اللہ کی محبت ہے، جو عاشق رسول ہے، وہ ماں باپ کا کبھی غدار نہیں ہو سکتا۔ جی، عاشق رسول کی پہچان ہے کہ وہ ماں باپ کا وفادار ہو۔ حضرت بلال کو دیکھو، عاشق رسول ماں کے کیسے وفادار۔ حضرت اویس قرنی کو دیکھو، ماں کے کیسے وفادار۔ حضور غوث الاعظم دستگیر کو دیکھو، ماں کے کیسے وفادار۔ ماں نے ایک جملہ کہہ دیا گھر سے نکلتے ہو، پوری زندگی اس پہ عمل کی۔ اور ہمارے نبی ماں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کو نبی یہ امی کہتے ہیں۔ ہمارے نبی کا لقب کیا ہے؟ نبی یہ امی۔ اب لوگ اس پہ دھوکہ کھا گئے، کہنے لگے وہ تو ان پڑھ ہے۔ ارے پاگل، جو ان پڑھ ہوگا وہ کائنات کو کیسے پڑھائے گا؟ بے شک، سبحان اللہ، کبھی کسی ان پڑھ کو پڑھاتے بھی دیکھا ہے؟ ان پڑھ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حضور فرماتے بعثت معلما، کہ میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سبحان اللہ، سب آ کر معلم بنے ہیں اور حضور بنا کر بھیجے گئے۔ سبحان اللہ، بے شک، میرے امام کہتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ اللہ، جس کو اللہ نے پڑھا کے بھیجا ہو اس کو استاد کی ضرورت کیا ہے؟ سبحان اللہ، نبی کو ان پڑھ کہنے والا جاہل ہے، نبی ان پڑھ نہیں ہے، نبی تو پڑھانے آئے ہیں۔ نبی تو، یہ میرا عنوان نہیں لیکن بات آئی تو عرض کروں، ایک ان پڑھ ہے، اس کو اسٹیج پہ بلا کر بولو پڑھو تو لوگ کیا کہیں گے؟ مولوی صاحب پاگل ہوئے ہو؟ ان پڑھ کو پڑھو بولنا یہ جہالت ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی ہے جو تقریر کرنا نہیں جانتا، اس کو اٹھا کے بولو تقریر کرو، بولے مجھے آتی نہیں۔ ظلم نہ کرو مجھ پہ، میں تقریر کرنا نہیں جانتا۔ ایک آدمی نعت پڑھنا نہیں جانتا، اس کو نعت پڑھو، بولے کیا پاگل ہوئے ہو؟ زبردستی مجھ سے کیا کام لے رہے ہو؟ سنار کا کام لوہار نہیں کرتے، لوہار کا کام سنار نہیں کرتے، ایسے ہی۔ اب نبی پر جو پہلی آیت آئی، نبی پر پہلی آیت کون سی آئی؟ اقرا، مطلب پڑھو۔ جو ان پڑھ ہو اس کو اللہ پڑھنے کے لیے کیسے کہے گا؟ بتائیے، اقرا بتا رہی ہے کہ نبی ان پڑھ نہیں تھے، جبریل کے آنے سے پہلے انہیں پڑھا لکھا کر کے بھیجا گیا تھا۔ سبحان اللہ، وہ تو معلم بن کر کے آئے تھے نا، انہیں معلم تو بہرحال بحث دوسری طرف جا رہی ہے، لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں، حضور کا لقب ہے امی۔ اب اس کے بہت سے معنی ہیں۔ امی کا ایک معنی بے پڑھے کائنات کو پڑھانے والا، امی کا ایک معنی اللہ کا ڈائریکٹ شاگرد، الرحمن علم القرآن وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ امی کا ایک معنی
مکے کا نام ہے ام القرا. مکے کا کیا نام ہے؟ بکہ اس کا نام، مکہ اس کا نام، بلد امین اس کا نام. تو مکے کا ایک نام کیا ہے؟ ام القرا. تو جیسے اندور کا رہنے والا اندوری، لکھنؤ کا رہنے والا لکھنوی، تو جو ام القرا میں رہتا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ امی. یعنی ام القرا کا رہنے والا. تو نبی امی ہے نا، حضور مکے میں پیدا، ام القرا میں پیدا ہوئے. لیکن امی کا ایک معنی اور سن لے جو مفسرین نے بیان کیا، اور اس پہ بات پوری ہوتی ہے. توجہ کریں. ام ماں کو کہتے، ماں کو کہتے، اور امی ماں والا. امی مطلب ماں والا. اب ماں والے تو سبھی ہیں. آپ کا دھیان ہے تو میں بات کروں گا، ورنہ بات پوری ہو گئی ہے نا. تو میری بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں توجہ. یہ اس عنوان، یہ اس محفل کی اختتامی گفتگو ہے، لیکن دھیان سے سننا. ہمارے نبی کا آپ نے بہت کچھ سنا سیرت کا، یہ پہلو بھی سنے. حضور ماں سے کتنی محبت کرتے. حضور کو امی اس بنیاد پر بھی کہا گیا ماں والا. ماں والا مطلب ارے سبھی ماں والے. بن ماں کا کون ہے؟ بن باپ کا تو کوئی ہوا ہے، بن ماں کا آدم و حوا کے سوا کوئی نہیں ہوا. ہاں ماں سے ہی ہوئے. تو ماں والے تو سب ہے. تو ماں والے کا مطلب کیا؟ اصل میں جس کو جس سے زیادہ رغبت اور محبت کرتے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں، جس کو علم سے زیادہ محبت تو کیا کہتے ہیں؟ جو رات دن علم میں گھسا رہتا بولتے ہیں یہ علم والا ہے. جو تقوی میں بہت زیادہ ڈوبا رہے تو کیا کہتے ہیں؟ تقوی والا ہے. جو انسان جس چیز سے رغبت رکھتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ والا ہے، یہ وہ والا ہے. تو جب نبی کو سب سے زیادہ ماں سے پیار کرتے دیکھا تو لوگوں نے کہا یہ نبی یہ امی ہے، یہ نبی تو ماں والا ہے. سبحان اللہ. اور نبی نے ماں سے کتنا پیار کیا اب اس کو سن لیجیے. ٹائم میرا پورا ہوا لیکن اجازت ہے میں بتا دوں اس پہ نبی نے پاک نے ماں سے کتنا پیار کیا. نبی نے ماں سے کتنا پیار کیا. ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان حضور تشریف فرما تھے. اللہ کے رسول جلوگر تھے. ایسے میں ایک بوڑھی عورت بڑی بھی لکڑی ٹیکتے ٹیکتے آئی. اس کی کمر ہلکی سی جھک چکی تھی، اس کے بدن پہ کمبل تھا. اللہ کے رسول نے اس کو دیکھا، صحابہ کو چھوڑ کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. آقا صحابہ کو چھوڑ کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اس بڑی بی کے پاس، بڑھیا کے پاس جا کر کے بیٹھے اور اس کے لیے اپنی کمبل بچھائی اور اس کو کمبل بچھا کے اپنی کمبل پہ بٹھایا. صحابہ نے یہ منظر دیکھا، ہائے ہائے کیا خوش نصیب خاتون ہے جس کے لیے رسول رحمت اپنی چادر بچھا رہے ہیں اور اپنی چادر پہ اس کو بٹھا رہے ہیں اور غور سے اس کی باتیں سن رہے ہیں. اور جب تک وہ باتیں کرتی رہی حضور اس کی باتیں سنتے رہے. وہ کھڑی ہو گئی تو اللہ کے سچے رسول بھی کھڑے ہو گئے. جب وہ جانے لگی تو صحابہ نے پوچھا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اے کریم بندہ پرور آقا یہ کون خوش نصیب خاتون ہے جس پر اتنا کرم ہو رہا ہے؟ آقا فرماتے ہیں یہ میری دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ ہے. سبحان اللہ. یہ میری یہ میری دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ ہے. تب لوگوں کو احساس ہوا کہ دودھ پلانے والی ماں کا اتنا احترام ہے. اگر حقیقی ماں سیدہ آمینہ سامنے آتی تو رسول اللہ ان سے کتنا پیار کرتے، ان سے کتنی محبت کرتے. جب دودھ پلانے والی ماں کا احترام یہ ہے، اللہ اکبر، جو ماں آمینہ تھی حلیمہ سعدیہ نے تو دودھ پلایا، لیکن حقیقی ماں حضرت سیدنا آمینہ تھی. سیدہ آمینہ پاک سے کتنا پیار تھا. حضور بار بار کہتے تھے آج مجھے میری امی سیدہ آمینہ کی یاد آ رہی ہے، اور حضور ماں کا ذکر کر کے رو پڑتے، کہتے آج مجھے میری امی سیدہ آمینہ کی یاد آ رہی ہے، اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. اس لیے کہ رسول اللہ کی عمر مبارک ابھی صرف 6 سال کی تھی کہ رسول پاک کی امی جان دنیا سے تشریف لے گئی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے سیدہ آمینہ کو ان کی قبر میں دفن کیا. حضور نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. آپ جانتے ہیں اپنی ماں سے کتنا پیار
प्यार था, बार बार जिक्र करते थे। हज पे गए तो हज को जाने से पहले माँ के मजार पे तशरीफ ले गए, माँ की कब्र पे तशरीफ ले गए। जरा गौर कीजिए, हज को जाने से पहले माँ के मजार पे जा रहे हैं, हिजरत के वक्त माँ के मजार पे जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। और मौके पर बार बार हुजूर माँ के मजार पे तशरीफ ले गए। सीरत की मुख्तलिफ कुतुब के अंदर मौजूद है और अक्सर माँ का जिक्र करते, मेरी माँ तो ऐसी थी, मेरी माँ तो ऐसी थी। हत्ता के सैयदा फातिमा को देख के कहते, फातिमा तू तो मेरी माँ जैसी दिखती है, तू उम्मे अभी हाँ है, तू मेरी माँ की तरह है, यानी तुझे देखकर मेरी माँ मुझे याद आती है। आइए मैं आपको बताऊं नबी की अम्मी जान कैसी थी, नबी की अम्मी जान के साथ नबी का ताल्लुक क्या था। आज अपने माँ बाप से दूर होने वालों, अल्लाह अकबर, दोस्तों के साथ घंटों बैठते हो, इसके साथ घंटों बैठते हो, उसके साथ घंटों बैठते हो, माँ बाप तरस जाते हैं। 24 घंटे में एक बार भी अपने माँ बाप की खैरियत पूछते हो, माँ बाप तरसते हैं, मेरा बेटा आएगा, मेरे पास बैठेगा, मेरी खैरियत पूछेगा। नहीं नहीं, आजकल के बच्चों को माँ बाप के पास बैठने का टाइम नहीं है, कुत्तों के साथ खेलने का तो टाइम है, बिल्लियां पालने का तो टाइम है, चिड़ियों को वक्त देने का टाइम है। अल्लाह अकबर, जानवरों के साथ दिल बहलाने का टाइम है। वो माँ बाप जो तुम्हारी जन्नत है, खिदमत करो तो जन्नत है, तौहीन करो तो वो तुम्हारी जहन्नम है, उनके पास बैठने का वक्त नहीं, उनके पास बैठो, उन्हें टाइम दो, उनकी खुशी हासिल करो। आओ ना जरा देखते हैं रसूल रहमत अम्मी से कितना प्यार करते हैं। बल्कि एक बात बताऊं, अब जब भी अम्मी को अम्मी कहना, इस नीयत से कहना कि मैं अपनी माँ को अम्मी इसलिए कहता हूँ कि मेरे नबी ने अपनी माँ को अम्मी कहा, यानी कि मेरी माँ, मेरे नबी ने अपनी माँ को माँ कहा, इसलिए हम उनको अम्मी कहते हैं। अल्लाह अकबर, कितना प्यार है ना नबी ने, अल्लाह अकबर, किस कदर माँ से प्यार किया। अभी अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की उम्र मुबारक 5 या 6 साल की थी। हलीमा सादिया के घर से हुजूर अलैहि सलाम अपनी अम्मी जान के पास आए। माँ में और बेटे में बड़ा प्यार था, बहुत खूबसूरत थी हुजूर की अम्मी जान, बहुत छोटी उम्र में दुनिया से चली गई। एक दिन हजरते सैयदा आमिना ने मेरे आका से कहा, बेटे तुमने अपने अब्बा की ज़ियारत नहीं की, तुमने तुम्हारे अब्बू को नहीं देखा, मेरा दिल ये चाहता है कि एक मर्तबा मैं तुम्हारे अब्बू की मज़ार की तुम्हें ज़ियारत करा दूं, तो चलो मैं तुम्हें ले जाती हूँ। और अपने ससुर सैयदुना अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने बेटे को हज़रत अब्दुल्ला के मज़ार पे ले जाऊँ। मेरे बेटे ने बाप की शक्ल तो नहीं देखी, कम से कम बाप का मज़ार तो देख ले। अल्लाह अकबर। और रसूलुल्लाह के अब्बू जान का मज़ार जो है वो मदीने मुनव्वरा में है, मदीने शरीफ में, क्योंकि उनके अब्बू जान बहुत बड़े ताजिर थे। रसूल पाक के अब्बू जान सैयदना अब्दुल्ला बहुत बड़े ताजिर थे, तो वो तिजारत के लिए गए और रास्ते में बीमार पड़ गए। तो उनके अब्बू का ननियाल पड़ता था मदीना शरीफ, उसका पुराना नाम यसरब है, लेकिन हम उसको यसरब नहीं कहते, अदब की वजह से मदीना मुनव्वरा कहते हैं, मदीना शरीफ कहते हैं, खालिस मदीना मदीना भी नहीं कहते। जब भी मदीना मुनव्वरा का नाम लो तो मदीना शरीफ कहो, मदीनतुल मुनव्वरा कहो, तैयबा पाक कहो, उसको खालिस मदीना मदीना न कहा करो, बल्कि मदीना शरीफ कहा करो। फतावा रज़िया में सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने हमें तलकीन की, मदीना शरीफ कहो, बगदाद शरीफ कहो, अजमेर शरीफ कहो। जिस जमीन पे बुजुर्ग लोग रहते हैं, लोग अगरचे मजाक उड़ाने दो, दीवानों का मजाक न उड़ाएंगे तो किसका मजाक उड़ाएंगे। हम इश्क के बंदे हैं, इसलिए लोगों को देख करके जो है वो बात न बदलो। मैं तो अजमेर शरीफ जाता था और टीसी पूछता था कि कहाँ जा रहे हो, तो मेरे दोस्त लोग शर्म की वजह से कहते थे कि यार ये टीसी मुसलमान नहीं है, अजमेर कह दो। मैंने कहा किसी मुसलमान और गैर मुस्लिम की वजह से हम अपनी बोली क्यों बदले, अजमेर शरीफ कहो ताकि वो भी अजमेर शरीफ कहे। याद रखिए कि किसी को देखकर अपनी बोली नहीं बदलना, हम अपनी निस्बतों का ख्याल करें। मजाक उड़ाने का तो फिक्र छोड़ दो, इसलिए कि दीवानों ही का मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन दीवाना कभी फिक्र नहीं करता कि मुझे लोग क्या कहेंगे। इश्क वालों का मजाक हमेशा उड़ाया गया, अभी भी उड़ाया जा रहा है, आगे भी उड़ाया जाता रहेगा, लेकिन आशिकों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुनाफिकों ने सिद्दीक अकबर के इश्क का मजाक न उड़ाया, फारूक आजम के इश्क का मजाक न उड़ाया। बहरहाल तो हम मदीने मुनव्वरा को मदीने मुनव्वरा कहते, यसरब नहीं कहते। तो मदीने मुनव्वरा में हुजूर के प्यारे प्यारे अब्बू जान सैयदुना अब्दुल्ला का विसाल हो गया और वहीं पर आपको दफन किया। और उसके बाद बताऊं, आज से चंद साल पहले जब मस्जिद नबी की तौसी होने लगी तो रसूलुल्लाह के अब्बू जान का मजार मस्जिद के अंदर आ रहा था, तो सऊदी हुकूमत ने यह फैसला किया
کہ رسول اللہ کے ابو جان کا مزار نکال کر کے جو ہے وہ جنت البقیع میں جو ہے وہ منتقل کر دے. تو بڑے بڑے علماء اور مفتیوں کو جو ہے ان کی موجودگی کے اندر رسول اللہ کے ابو جان کی قبر کو کھولا گیا اور قبر کو کھول کر کے ان کے جسم کو نکالا گیا. مفتی اعظم مصر کا بیان ہے کہ وہ اتفاق سے میں بھی اس وقت موجود تھا تو میں نے دیکھا جب رسول اللہ کے ابو جان کا مزار جو ہے وہ رکھا گیا ہے اسٹیچر پہ لا کر کے, تو میں نے دیکھا اتنے خوبصورت تھے, زیادہ عمر نہیں تھی, ابھی چہرے پر داڑھی کے بال نکل رہے تھے. میں نے سوچا کہ میں نے رسول اللہ کے ابو جان کو تو جو ہے وہ ان کی حیات میں نہیں دیکھا, ذرا ان کے جسم کو ہاتھ لگا کر ٹچ کر کے برکت حاصل کروں. تو کہتے جب میں نے ٹچ کیا تو جیسے زندوں کو ٹچ کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے خون ہٹ جاتا ہے, پھر واپس سے خون واپس آ جاتا ہے. تو 1400 سال کے بعد بھی رسول اللہ کے ابو جان کے جسم کو ٹچ کیا گیا تو کہا ریشم سے زیادہ نرم لگ رہا تھا جسم, سبحان ایسا اللہ. لگا تھا کرو تازہ. میں کہتا ہوں نبی کے یا رسول نبی کے ماں باپ کو کافر کہنے والوں کو سمجھ میں آنا چاہیے کیا کافروں کا جسم بھی 1400 سال تک کے قبر میں محفوظ رہتا ہے. اور مولوی تیری جسم پر تیری قبر کی ہڈیاں مٹی کھا جائے گی. کتنے لوگ ہیں جو مٹی میں مل گئے لیکن نادان یہ نہیں دیکھتا ارے تیرا باپ مولوی ہو کر کے تیری قبر میں ہڈیاں پگھل گئی اور پگھل جائے گی, لیکن میرے نبی کے ابو جان کے جسم کو دیکھ 1400 سال کے بعد بھی جسم صحیح سلامت ہے. کیا کافر ایسے ہوتے؟ کافروں کے جسم بھی صحیح سلامت ہوتے. ارے پاگلو, چوروں کے یہاں ولی پیدا نہیں ہوتا, چوروں کے یہاں ولی پیدا نہیں ہوتا, جواریوں کے یہاں ولی پیدا نہیں ہوتا, تو کافر کے گھر میں اللہ کا محبوب کیسے پیدا ہو؟ نعرے تکبیر, نعرے رسالت. ارے جب غوث پاک جیسے سید الاولیاء کو پیدا کرنا ہوا تو صالح کے گھر میں سید الاولیاء پیدا نہیں ہوا بلکہ سید الاولیاء صالح نہیں ابو صالح کے گھر میں پیدا ہوا. جب سید الاولیاء کے لیے صالح نہیں چلتا بلکہ ابو صالح چاہیے, جب غوث پاک کے والد کے لیے اتنے متقی کا انتخاب کیا گیا تو سید الانبیاء کے والد کے لیے کیسے والد کا انتخاب کیا؟ نعرے تکبیر, رسالت, نعرے حیدری. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ باپ ہونے کے اعتبار سے حضرت عبداللہ کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ کسی کا بیٹا غوث ہے, کتب ابدال صحابی ہے, لیکن اے سرکار عبداللہ تم پر میری جان قربان ہے, میری نسل قربان ہے, تمہارا شہزادہ تو اللہ کا محبوب ہے. نعرے رسالت. حضرت عبداللہ اور آمنہ وہ ہیں, حضرت عبداللہ اور آمنہ وہ ہیں. توجہ, بات بہت الگ سمت میں نکل گئی اور ایسا لگ رہا ہے جیسے ابوا اور گنبد خضرا کی توجہ اس طرف ہو گئی. سبحان اللہ. عبداللہ اور آمنہ کو لوگ کیا جانے, عبداللہ اور آمنہ کو لوگ کیا پہچانے؟ جس کو عرش سے سلام آتا ہے, توجہ, جس کو عرش سے سلام آتا ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ جس کی بہو ہے وہ حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ ہے. سبحان اللہ. جس سیدہ فاطمہ کے لیے قیامت کے دن اعلان ہوگا محشر والو گردنیں جھکا لو, آنکھوں کو بند کر لو, نبی کی بیٹی فاطمہ پلسرار سے گزر رہی ہے, جس کے لیے محشر والوں کی گردنیں جھکائی جائے گی وہ سیدہ فاطمہ جس کی پوتی ہے اس کو سرکار عبداللہ اور سرکار آمنہ کہا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری. اپنے نبی کے ماں باپ کی اہمیت سمجھو. بلکہ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں جب میری دعا قبول ہونے میں دیر ہوتی ہے تو میں اللہ سے کہتا ہوں واسطہ تجھے نبی کے ماں باپ کا. سبحان اللہ. نبی کے ماں باپ ہیں. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں نبی کے والدین پہ بہت باتیں کروں, لیکن میں بس اتنی بات پہ بات پوری کرتا ہوں کیونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے اور بہت دیر تک کے سردی کے موسم میں تقریر کرنا لوگوں کی اپنی حاجتیں ہوتی ہے. ایک بات سن لے, حضور علیہ السلام کی امی جان سے حضور کو پیار کتنا تھا. تو حضور کی امی جان نے کہا, میں بات پوری کر لوں نا, حضور کی امی جان نے کہا میرے بیٹے, ہائے ہائے ہائے, حضور کو کوئی بیٹا نہیں کہہ سکتا, پوچھو علماء سے,
وہ سب کے آقا ہیں، لیکن جس کو بیٹا کہنے کا حق ہے وہ سیدہ آمنہ ہے۔ جی بے شک، سبحان اللہ۔ وہ سرکار آمنہ آپ کے قدموں کی بنائے لیتی ہے دنیا کہ آپ کیسی ماں ہے، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ آپ کا بیٹا ہے۔ ہائے کیا شان ہے سرکار آمنہ، اللہ اکبر۔ تو کہا میرے بیٹے میں چاہتی ہوں کہ تمہارے بابا کے مزار پہ تمہیں لے چلوں، اور تمہارے دادا سے اجازت لی۔ 3 لوگ نکلے مکے سے مدینہ شریف جا۔ اس وقت تو مدینہ شریف نام نہیں تھا، یثرب تھا۔ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کوئی یہ نہ کہے کہ مدینہ شریف نام تو بعد میں پڑا، تو اس کو نام یثرب۔ تو بہرحال یہ بھی دیکھ لیں، توجہ، نبی کے پہنچنے سے پہلے ابا جا کر آرام کر رہے ہیں کہ تم یہی آؤ گے میرے لاڈلے، سبحان اللہ۔ تم یہی آؤ گے تو ہم اور تم قیامت تک ساتھ ساتھ آنا ہے۔ آئے آئے۔ اور جو جگہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتائی نبی کے ابا جان کے مزار کی، وہ رسول اللہ کے سرحانے حضور کے کہاں ہے؟ پورا بقی قدموں میں سو رہا ہے اور ابا کو سرحانے رکھا۔ اب تو وہ منتقل ہو گیا مزار، لیکن بہرحال جو جگہ ہے وہ اس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ بہرحال تو حضور کی امی جان نے کہا کہ ہم تمہیں زیارت کرائیں گے تمہارے بابا کی مزار کی زیارت۔ اور حضرت ام ایمن یہ حضور کی امی کی کنیز تھی۔ اصل میں یہ کنیز تھی حضور کے ابو جان کی، لیکن جب حضور کے ابو جان کا وصال ہوا تو یہ کنیز ہو گئی حضرت ام ایمن حضور کی امی کی، اور جب امی کا وصال ہوا تو یہ کنیز مل گئی کس کو؟ حضرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام ایمن کا نصیب دیکھو، پہلے کنیز تھی حضور کے ابو جان کی، پھر کنیز بنی حضور کی امی جان کی، پھر کنیز بنی رسول اللہ کی، پھر کنیز بنی سیدہ فاطمہ کی۔ سبحان اللہ۔ یہ ام ایمن بھی ام ایمن ہے، یہ ام ایمن بھی بڑی شان والی خاتون ام ایمن۔ ہائے ہائے۔ تو بہرحال یہ تینوں قافلہ نکلا اور پھر مکہ شریف سے مدینہ شریف گئے، اور حضور نے اپنے ابو جان کے مزار پر ابو جان کے مزار پہ گئے اپنی زیارت کرانے۔ یہی تو کہیں حضور اپنے ابو جان کو اپنی زیارت کرانے کے لیے گئے۔ حضور کی امی جان نے جو ہے وہ اپنے شوہر کا مزار دیکھا، بہت روئی۔ جوانی کا عالم تھا، بہت چھوٹی عمر تھی، کوئی بڑی عمر نہیں تھی حضور کی امی جان کی، اور جوانی میں بیوہ ہو گئی۔ حضور اپنی ماں کے شکم میں صرف 2 مہینے کے تھے، تب حضور کے ابو جان کا وصال ہو گیا۔ تو بہت بڑی شاعرہ بھی تھی، شعر کہنا جانتی، شعر کہنے کی صلاحیت تھی، تو اپنے شوہر کی شان میں شعر کہنے لگی، اور صدمہ تازہ ہو گیا۔ تقریباً 6 سال کے بعد، وصال کے 6.5 سال کے بعد پہنچی تھی، صدمہ تازہ ہو گیا، اور جب مدینہ منورہ سے واپس پلٹنے لگی مکہ شریف کی طرف، تو ابوا کے مقام پر برداشت نہیں ہوا صدمہ، بیماری بڑھ گئی۔ جب بیماری بڑھ گئی تو سرکار آمنہ نے حضرت ام ایمن سے کہا، ام ایمن اب مجھ سے چلا نہیں جاتا، کوئی چھوٹے سے ٹیلے پہ قیام کر لیتے ہیں۔ اور جب چھوٹے سے ٹیلے پہ قیام کے لیے رکے تو وہ ابوا کا مقام تھا، وہاں چادر بچھا دی گئی، پتھر کا سرہانہ امی کے سرہانے رکھ دیا گیا، اور حضور اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئے۔ حضور کی امی جان حضور کو دیکھتی اور روتی، دیکھتی اور روتی، اس لیے کہ وہ جان رہی تھی کہ یہ میرا آخری دیدار ہے۔ اور حضور کی امی جان کا وصال کس شان سے ہوا؟ حضور سرہانے بیٹھے اور امی حضور کو دیکھ رہی ہے، اور حضور کو صرف دیکھ نہیں رہی ہے بلکہ حضور کی نعت پڑھ رہی ہے۔ حضور کی پیدائش کے بعد جس نے سب سے پہلے حضور کی نعت لکھی ہے اسے سیدہ آمنہ ہے۔ اور کیا نعت لکھی؟ مجھے سب اشعار تو یاد نہیں، جس کو پڑھنا ہے امام قسطلانی کی کتاب میں پڑھ لے، لیکن میں اس کا مفہوم پڑھ رہا ہوں، مجھے وہ اشعار یاد نہیں، کہ وہ کہتی ہیں کہ نصیحت کر میرے بیٹے کبھی بتوں کے قریب مت جانا۔ کیا کہتی؟ کبھی بتوں، یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، کبھی بتوں کے قریب مت جانا، میں تجھے اللہ کے بھروسے سونپتی، میں تجھے اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ اور پھر اس کے بعد شعر کہتی ہے ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی۔ شعر ہے کس کے؟ سرکار آمنہ کی۔ آپ کو بہت سے نعت کو یاد ہے، سب سے پہلے جس نے نعت لکھی ہے وہ نبی کی امی ہے۔ یہ نعت یاد نہیں، یہ نعت یاد نہیں، ان کو کافر کہتے ہو؟ شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ ان بزرگوں کو کافر کہتے ہو جو نبی کی نعتیں لکھ رہے؟
لوگوں کے لکھنے سے پہلے نبی کی پیاری امی جان تو کہتی ہے ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر عروج کو زوال آئے گا، ہر بلندی پستی میں چلی جائے گی، ہر مشہور کو بھلا دیا جائے گا. پھر کہتی مگر 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 آمینہ کو کبھی نہیں بھلایا جائے گا، آمینہ کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا، آمینہ کا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا، کیونکہ میں نے ایسے فرزند کو جنم دیا ہے، اس کی وجہ سے قیامت تک میرا نام زندہ رہے گا. میرا بیٹا کوئی معمولی بیٹا نہیں ہے، میرے بیٹے کے ذریعے سے میرا نام اے سرکار آمینہ، اے ابوا کی ملکہ، ہمارے ماں باپ آپ کے قربان سرکار، بالکل آپ کا نام زندہ ہے. یہ گاؤں اس کا نام دکن بھوبانی، یہ اس دور میں تھا یا نہیں تھا مجھے نہیں پتا، لیکن آج اس بھوبانی کے اندر نبی کی اماں جان کا ذکر ہو رہا ہے. سبحان اللہ. ملکہ ابوا کا ذکر ہو رہا ہے. آپ نے سچ کہا تھا اے ابوا کی ملکہ، اے میرے نبی کی پیاری امی جان، تمہاری نالین پہ ہمارے ماں باپ قربان، ہماری آل اولاد قربان، ہماری جانیں قربان، ہمارا جسم قربان، ہماری روح قربان. سرکار آمینہ بالکل آپ کا ذکر زندہ رہے گا. اور امین القادری جیسے لوگ اگر مر جائیں تو بھی اس کے بعد ہزاروں لوگ پیدا ہوں گے جو آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے. آپ کہتی ہے میرا نام قیامت تک ہمیشہ زندہ رہے گا کہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے جس کے چہرے کی روشنی اللہ اکبر دلوں کو لبھاتی ہے، جس کے چہرے کا نور اللہ اکبر دلوں کو زندگی بخشتا ہے. بہرحال حضور علیہ السلام کی امی جان یہ نعت پڑھ رہی ہے اور روتی جا رہی ہے. حضور امی کو روتے دیکھ کر خود بھی رو رہے ہیں. یہ آخری ملاقات ہے نبی کی اپنی امی جان سے. ہائے ہائے ہائے، حضور رو رہے ہیں، امی جان رو رہی ہے. ایسے میں روتے روتے ایک آخری ہچکی آتی ہے اور نبی کی امی جان ہچکی لے کر کے ان کی روح نکل جاتی ہے. سر ڈھلک گیا. حضور روتے ہیں، امی کو دیکھتے، امی چپ ہو گئی، امی جان چپ ہو گئی. تو سرکار اپنی امی کو کہتے امی امی اٹھو، ابھی تھوڑی دیر پہلے جو آپ کہہ رہی تھی نا کہو، یعنی جو نعت پڑھ رہی تھی اور پڑھو. تو ایمن نے سینے سے چمٹا لیا اور چمٹا کے کہا شہزادے تمہاری امی اب دنیا سے چلی گئی ہے. جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے. میں نے سوچا ایمن تم نے منع کیوں کیا؟ تو فوراً میرے دل نے کہا ابھی اللہ کو پردہ منظور تھا، اگر دوسری مرتبہ نبی ماں کو کہہ دیتے ماں بولو تو نبی کی ماں بول پڑتی. سبحان اللہ. ارے جب ان کے 11ویں نمبر کے بیٹے کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہوتا ہے کم بزن اللہ کا، جب میرا غوث مردے کو زندہ کر سکتا ہے اللہ کی عطا سے، تو میرے نبی کی شان کیا ہے نا. لیکن بہرحال کیا ہوا، تو ایمن نے روک دیا، منع کر دیا کہ شہزادے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں بولا نہیں کرتے، ان کو زمین کے اندر دفن کرنا ہوتا ہے، ان کو آرام کے لیے لٹا دیا جانا ہوتا ہے. کیا شان ہے سرکار آمینہ کی، نبی نے اپنے ہاتھوں سے 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کی قبر کھودی. اپنی ماں کی قبر، ہائے یہ ماں کے ساتھ پیار ہے، نبی محبت ہے. کسی کی قبر صحابہ نے کھودی، کسی کی قبر اولیاء نے کھودی، کسی کی قبر انبیاء نے بھی کھودی، لیکن سید الانبیاء 6 سال کی عمر میں جس کی قبر اپنے ہاتھ سے کھودتے ہیں وہ ایک خوش نصیب ہستی ہے جسے سیدہ طیبہ طاہرہ نبی کی پیاری پیاری امی جان سیدہ آمینہ کہا جاتا ہے. اور پھر جب قبر کھد گئی تو ایمن کی مدد سے رسول اللہ نے اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے ان کی قبر میں اتارا. اور قبر میں اتارنے کے بعد جب مٹی برابر کر دی گئی تو مٹی برابر کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کی قبر جب ابوا میں بن گئی تو سرکار کا ہاتھ پکڑا اور ایمن نے کہا شہزادے چلو، کیونکہ ایمن کو میرے آقا کی امی جان نے کہا تھا ایمن میری امانت کو سنبھال کر لے جانا، ابوا سے سنبھال کے مکے لے جانا اور ان کے دادا کے سپرد کر دینا. ایمن نے رسول اللہ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑا چلو. اب ذرا تصور میں لائیں ابوا کی زمین کو، کہا چلو. تو جیسے کہا چلو میرے آقا نے شان معصومیت سے پوچھا ایمن میری امی، میری امی. ایمن نے روتے ہوئے کہا شہزادے تمہاری امی اب ہمارے ساتھ کبھی نہیں آئے گی، تمہاری امی اب ہمیشہ یہی رہے گی، تمہاری امی کا مقام یہی، تمہاری امی یہی رہے گی. تو ایمن کا بیان ہے، بزرگوں نے فرمایا حضور نے ایمن کا ہاتھ چھڑایا اور ٹیلے کی طرف تیزی سے گئے.
جب ام ایمن گئی تو کیا دیکھا؟ حضور ماں کی قبر پہ لپٹ کر رو رہے ہیں. ماں سے محبت دیکھو، ماں کی قبر پہ لپٹ کے رو رہے ہیں اور موٹے موٹے آنسو قبر پہ نچھاور ہو رہے ہیں. اور سرکار کہتے امی تمہیں تو پتا ہے نا کہ تمہارے سوا دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے اور تم بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی. امی تم بھی مجھے چھوڑ کے دنیا سے چلی گئی. اتنا کہنا تھا ام ایمن رو پڑی. اور رونے کے بعد ام ایمن کا بیان ہے کہ ام ایمن نے حضور کو اٹھایا، اٹھا کر کے جب لے کر کے گئی تو ام ایمن کہتی ہے میں جب حضور کو لے کے جا رہی تھی حضور ماں سے محبت اتنی تھی کہ پلٹ پلٹ کر ماں کی قبر کو دیکھ رہے روتے جا رہے تھے اور پلٹ پلٹ کر ماں کی قبر کو دیکھ رہے تھے. حتیٰ کہ جب میں نے ان کو اپنی سواری پر اپنی اونٹنی پہ بٹھایا تو میں دیکھتی تھی جیسے وہ ابوا سے دور جاتے ویسے پلٹ پلٹ کر دیکھتے. ایسا لگتا تھا ابھی ماں لوٹ کر آئے گی، ابھی ماں لوٹ کر آئے گی. مگر یہ قدرت کا قانون ہے، یہ قدرت کی سنت ہے. جو دنیا سے چلے جاتے ہیں کبھی لوٹ کے نہیں آتے. پھر نہیں پتا کہ ام ایمن نے رسول اللہ کے آنسوؤں کو کیسے خشک کیا، کیسے پہنچا، اور حضور علیہ السلام نے اپنے آنسوؤں کو کس طریقے سے اس پہ صبر کیا. لیکن اتنا ضرور ہے کہ زندگی کی ہر موڑ پہ نبی ماں کو یاد کرتے رہے، یاد کرتے رہے، یاد کرتے رہے. ایک بار کا واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے، مغرب کی نماز ہو گئی، عشاء کی نماز کا انتظار ہے. ایسے میں اللہ کے رسول عشاء کی نماز کے انتظار میں ہے، صحابہ بھی انتظار میں ہے. اور صحابہ کی عادت تھی کہ جب حضور موجود ہوتے تو حضور کے رخ انور کو تکا کرتے، دیکھا کرتے. وہ جانتے تھے حضور کو دیکھنے سے بڑی کوئی عبادت نہیں. صحابہ حضور کو دیکھ رہے تھے، حضور کی آنکھوں میں چپ کے آنسو آ رہے تھے اور داڑھی شریف پر نچھاور ہو رہے تھے. موٹے موٹے آنسو حضور کی آنکھوں میں تھے. صحابہ نے دیکھا حضور رو رہے ہیں. وہ صحابہ کرام تھے، آقا کی تکلیف کو اپنی تکلیف سے بڑھ کے سمجھتے تھے، حضور کی خوشی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خوشی سے بڑھ کے سمجھتے تھے. سب کچھ قربان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر. جب آقا کو روتے ہوئے دیکھا صحابہ تڑپ گئے، حضور کے قریب آئے، حضور کو چاروں طرف سے گھیر لیا. آقا ہمارے ماں باپ قربان آپ پہ، آپ کیوں رو رہے ہیں آقا؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ نوجوانوں بس تصور کر، آج ماں باپ ہے ان کی قدر کرو. جب یہ نعمت چھین لی جائے گی، ماں باپ جب قبروں میں ہمیشہ کے لیے نیند سو جائیں گے، تم انہیں یاد کرو. حضور نے یاد کیا، تم نہ یاد کرو. انہیں ڈھونڈو گے، تمنا کرو گے کہ خواب میں ان کی زیارت ہو جائے، لیکن اس وقت تو خواب میں بھی وہ نہیں دکھیں گے. آج ستا لو جتنا ستا رہے ہو، کل خواب کو بھی ترس جاؤ گے. آج ان کو راضی کر لو، آج ان کو راضی کر لو. وقت ہے، نعمت ہے. ان کی موت کی تمنا مت کرو، ان کی لمبی عمر کی دعا کرو. ان کے ہاتھوں کو چومو، انہیں اچھے اچھے کھانے کھلاؤ، انہیں اچھے اچھے کپڑے پہناؤ، ان کو اپنے قریب رکھو، ان کے قریب رہو، ان پہ سب کچھ قربان کرو. ایک دن تم یاد کرو گے وہ نبی جس کا سر درد کرتا ہے تو اللہ لامکاں پہ بلا کے اپنا دیدار کراتا ہے. وہ رسول رو رہے، چپ کے رو، خاموش آنسوؤں سے رو رہے. صحابہ پوچھتے آقا کیوں رو رہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، آج مجھے میری امی حضرت آمنہ کی یاد آ گئی. آج مجھے میری امی یاد آ گئی. ہائے میری امی. پھر میرے آقا نے جب کہا نا مجھے میری امی یاد آ گئی، کیا وہ دردناک لمحہ رہا ہوگا. رسول اللہ کی روتی ہوئی آنکھیں اور حضور کے لبہائے اقدس سے جب یہ جملے نکلے ہوں گے میری امی مجھے یاد آ گئی. ہائے میری امی. صحابہ رو پڑے، سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیا وہ خوش نصیب ماں ہے جس کو اللہ کا رسول یاد کر کر کے رو رہا ہے. صحابہ کرام حضور کے ساتھ رو پڑے اور میرے آقا کہتے کاش، دیکھو حضور کہہ رہے کاش آج میری امی ہوتی کتنا اچھا ہوتا، آج میری ماں ہوتی کتنا اچھا ہوتا. حضور کو ماں کی یاد آ، حضور کو ماں کی یاد. جس کو اللہ نے زندگی اور موت کا اختیار دیا، اس نبی کو ماں کی یاد آئی، ہمیں بھی آئے گی. دعا کرو اللہ اپنے ماں باپ کو لمبی عمر دے، ان کی خدمت کرو، انہیں خوش کرو. ماں باپ خوش ہیں، اللہ خوش ہے.
माँ बाप नाराज है, अल्लाह नाराज। जो औलाद माँ बाप का दिल दुखा के उनको नाराज करे, आका ने फरमाया अल्लाह तो उनकी नमाजें भी कबूल नहीं करता, इबादतें भी कबूल नहीं करता। आओ तो हुजूर फरमाते आज मुझे मेरी अम्मी की याद आ। सब साहबा रो पड़े। फिर आका कहते काश आज मेरी अम्मी हयात होती, कितना अच्छा होता। ये कहते हुजूर रो पड़े, सब रो पड़े, देर तक रोते रहे। जब रोते रोते फाका हुआ तो सहाबा किराम से मेरे आका ने कहा, ए मेरे सहाबा, काश अगर आज मेरी माँ हयात होती तो कितना अच्छा होता, और मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा होता। अब हुजूर की तमन्ना देखे, मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा होता, मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा होता। ये नबी की नमाज है, नमाज लाने वाले की नमाज, जाने नमाज की नमाज है, जाने ईमान की नमाज है। आका कहते काश मेरी अम्मी हयात होती, मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा होता, और मेरी माँ को मेरी हाजत होती, और मेरी माँ मुझे पुकारती, मेरे बेटे मोहम्मद, मेरी माँ को मेरी हाजत होती, मेरी माँ को मेरी हाजत होती, और मेरी माँ मुझे कहती, मेरे लाल, मेरे बेटे मोहम्मद इधर आओ। मैं नमाज की हालत में माँ की आवाज को सुनता। जब मेरी माँ मुझे पुकारती तो मैं माँ की आवाज पर नमाज छोड़ देता। मैं मेरी माँ की आवाज पर नमाज छोड़ देता, और नमाज छोड़कर लब्बैक या उम्मी कहते हुए अपनी माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। ये मेरे आका ने अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार किया। आपसे मैं पूछता हूँ, आका कह रहे कि मेरी माँ मुझे अगर नमाज में बुलाती तो मैं नमाज छोड़कर चला जाता, और आज हमारा क्या हाल है? माँ कह रही है दवा को पैसे दे तो डांट रहा। माँ कह रही है तू अपनी पसंद की शादी मत कर, बाप कह रहे तू अपनी पसंद की शादी मत कर, वो लोग अपने मेयार के नहीं है, वो अच्छे लोग नहीं है। तो कहते हो मैं तुझे छोड़ दूंगा लेकिन उनको नहीं छोड़ूंगा। मेरे भाई कहां? माँ बाप को छोड़कर नमाजें कबूल नहीं है। अगर माँ बाप को छोड़ के अपनी पसंद की शादियां करोगे, उनका दिल दुखागे, तुम्हें खुशी कैसे मिलेगी? उनको डांटते, उन्हें तकलीफ पहुंचा, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। माँ बाप की खुशी में अल्लाह की खुशी, माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह हम सबको शऊर अता फरमाए। आज घर जाना, घर जाने के बाद सबसे पहला जो काम करना है अपने माँ बाप को राजी करो। अगर अल्लाह को राजी देखना है अपने माँ बाप को राजी। तुम्हारे माँ बाप इधर उधर पड़े हुए, अपनी बीवियों के हवाले मत छोड़ दो अपने माँ बाप को कि तू खिदमत कर, नहीं, तुम खुद भी खिदमत करो, उन्हें खिलाओ पिलाओ। मैं देख रहा हूं बहुत सारे माँ बाप मस्जिदों के दरवाजों पे बैठ के भीख मांग रहे हैं, बहुत सारे माँ बाप रोटी के टुकड़े टुकड़े को तरस रहे हैं, बहुत सारे माँ बाप उनकी खाट आपने जबरदस्ती बाहर कर रखी। उन्हें बादशाहों की तरह, गुलामों की तरह मत रखो, माँ बाप को बादशाहों की तरह रखो। उनके सामने ऊंची आवाज न करो, पस्त आवाज करो, वो जो कहें उनकी बात मानो। अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हें दुनिया में जन्नत हासिल हो जाएगी, और अगर ऐसा नहीं किया फिर कुछ भी कर लो, कुछ बनने वाला नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है सबसे पहले अल्लाह पाक मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मैंने वक्त ज्यादा ले लिया।